صلہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا محبت کا، صلہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا محبت کا، جب ہمیں درد ہوتا ہے انہیں محسوس ہوتا ہے، فریاد جو امتی کرے حالت زار میں، فریاد جو امتی کرے حالت زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ جگہ دیتے ہیں قرب خاص میں اس شخص کو اتنی، جگہ دیتے ہیں قرب خاص میں اس شخص کو اتنی، نبی کے عشق سے جس قدر کوئی مانوس ہوتا ہے۔ تو جتنی محبت ہوتی ہے اتنی ہی قربتیں اس کو مل جاتی ہیں۔ اسی ضمن میں حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک واقعہ جو ہے وہ یاد آ رہا ہے، جس کے راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کہیں جا رہے تھے اور راستے میں حضرت عبداللہ بن عمر کی ٹانگ کے پٹھے کھنچ گئے، یعنی ان کی ٹانگ جو تھی وہ ایک دم سے سن ہو گئی اور وہ چل بھی نہیں پا رہے تھے، شدید درد میں مبتلا ہو گئے، اور اس درد کی شدت ایسی تھی کہ وہ بالکل حرکت نہیں کر پا رہے تھے۔ ایسے میں کسی شخص نے ان سے کہا کہ آپ اس کو یاد کریں جس سے آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ انہوں نے بے ساختہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر پکارا۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ان کی ٹانگ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گئی اور آپ بالکل نارمل چلنے لگے۔ تو یہ صحابہ کا بھی وتیرہ رہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ صرف محبت رکھتے تھے بلکہ شدید غم اور شدید پریشانی کے عالم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے تھے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ جو ایک غلط فہمی پیدا لوگ کر دیتے ہیں کہ حقیقی قادر مطلق تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کو نہیں پکار سکتے، تو یقیناً اللہ ہی قادر مطلق ہے اور حقیقی دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں قاسم ہوں، انا قاسم اللہ معطی، کہ دیتا اللہ ہے، بانٹتا میں ہوں۔ تو بانٹنے والی ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے، بانٹتے وہی ہیں، دیتا تو اللہ ہی ہے۔ تو جیسے بچہ ماں سے آ کے کھانا مانگتا ہے نا، ماں سے کہتا ہے مجھے کھانا دو، ماں تو حقیقی طور پر کھانا نہیں دینے والی نا، رزق تو میرے رب کا ہے، جس کو رب نے دیا، ہاں اس کی اولاد کے حصے کا رزق اس کے گھر ڈال دیا، اب وہ اپنی اولاد کو دے رہا ہے۔ تو یہ موتی کا یہ مطلب ہے، اگر کوئی غم میں، کوئی تکلیف میں، کوئی پریشانی میں ہم درود پڑھتے ہیں، شدت سے روتے ہیں، تڑپے ہم یہاں مدینے خبر گئے، تو خبر وہاں ضرور پہنچتی ہے۔ ہم درود پڑھتے ہیں، ہم رو رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اور رسول اللہ کی خدمت میں جا کے تصور میں عرضیاں ڈالتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں یہ پریشانی میں مبتلا ہوں اور شاید یہ پریشانی میرے ہی کسی غلط عمل کی وجہ سے میری آزمائش بن گئی، مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی، تو یا رسول اللہ میرے رب نے تو کہا ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے نبی کے پاس آ جانا، تو میں بھی آپ کے پاس آ گئی ہوں، آقا مجھے معافی دلوا دیجئے۔ تو کیا ہے کہ یہ جو چشم تصور ہے نا، اس کی بڑی قوت ہے، یہ جو تصور کی قوت، خیال کی قوت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس سے بڑی اور کوئی قوت نہیں ہے۔ جب ہمارا درود آقا تک پہنچایا جاتا ہے تو کیا ہماری تصور میں پیش کی گئی عرضیاں میرا رب نہیں پہنچائے گا ان سے؟ میرا رب کیا چاہتا ہے؟ کرنا تو میرے رب نے ہے، لیکن میرا رب یہ چاہتا ہے کہ جس کے تم امتی ہو اس کے ذریعے مجھ تک پہنچو۔ تو حقیقی قادر مطلق اللہ ہی کی ذات ہے، عطا بھی اللہ ہی کرتا ہے، دیتا بھی اللہ ہی ہے، ہر غم ہر خوشی اسی کی طرف سے آتی ہے اور اسی کے حکم سے ٹلتی ہے۔ اور ہمارا جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہمارے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، وہ ہمارے لیے وسیلہ ہیں، وہ ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی سفارشیں کرتے ہیں۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا صحابہ بھی پکارا کرتے تھے آپ کے ظاہری دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں جنگ یمامہ میں۔ جنگ یمامہ وہ جنگ تھی جو مسلمہ بن کذاب کے خلاف لڑی گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، اور یہ ایک مشکل جنگ تھی۔ دشمن بڑا طاقتور تھا، بڑا عیار تھا، مسلمانوں کی پہ در پہ شہادتیں ہو رہی تھیں، اور ایسے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں نعرہ لگایا، یا محمد یا محمد۔ آپ کا وہ نعرہ لگانا تھا کہ مسلمانوں میں ایسی قوت آ گئی کہ مسلمانوں کی جو ٹوٹتی ہوئی ہمت تھی نا، وہ یکدم ابھر کر آ گئی، اور مسلمان اتنی جانفشانی سے لڑے کہ پھر مسلمان اس جنگ میں کامیاب ہو گئے۔ کیونکہ میرے اللہ نے کیا کہا تھا کہ اے نبی، جب تک آپ کسی جنگ میں شریک ہوں گے وہاں پر پھر ناکامی نہیں ہوگی۔